بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذروا ظاہر الاسم وباطنہ ان الذین یکسبون الاسم سیجزون بما كانوا یقترفون صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگ اور دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت سے نوازا ہے۔ ایمان یہ ایک ایسی دولت ہے کہ جس کی وجہ سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرتے ہیں، اور اسی دولت کی وجہ سے ہم اس بات کو پہچانتے ہیں کہ کون سا کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کا ہے اور کون سا کام اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے۔ تو ایمان بڑی دولت ہے۔ اس کے ذریعے سے جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، وہیں گناہوں سے بچنے کا بھی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ گناہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہے۔ جیسے اطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب کرتی ہے، ایسے ہی گناہ بھی انسان کو اللہ سے دور کرتا ہے۔ جو انسان اپنے آپ کو اطاعت میں لگائے، اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچائے، کیونکہ گناہوں کے بہت سے نقصانات ہیں۔ آج انشاءاللہ اسی کے تعلق سے گفتگو کرنی ہے کہ گناہ کے کیا کیا نقصان انسان کی ذات پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہلے یہ سمجھ لیں کہ گناہ جو انسان کی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ گناہ انسان کی ذات کو نقصان پہنچاتے ہیں جن گناہوں سے انسان توبہ نہیں کرتا، کیونکہ ضابطہ ہے کہ اگر انسان سے کوئی گناہ ہو جائے، بشری تقاضا ہے، اس کی بنیاد پر انسان سے گناہ ہو ہی جاتا ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان، کہ انسان کے خمیم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو چیزیں رکھی ہیں، ایک بھول چوک کا بھی مادہ ہے اور دوسرے خطاؤں کا بھی مادہ ہے۔ لیکن اچھا انسان وہ ہے کہ اگر بشری تقاضے کی بنیاد پر اس سے گناہ ہو جائے تو وہ معافی مانگ لے، اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کر لے۔ یہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا ہی محبوب ہے۔ جو مخلوق بالکل گناہ نہیں کرتی، اس کو فرشتہ کہا جاتا ہے، اور جو مخلوق گناہ کرے اور گناہ پر جم جائے، ڈٹی رہے، تو اس کو شیطان کہا جاتا ہے، اور جس سے گناہ ہو جائے لیکن وہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، تو اس کو انسان کہا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو، گناہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے دور کرنے کا سبب بنتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں جب انسان اپنے گناہ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بالکل مٹا دیتا ہے۔ ایسے ہو جاتا ہے کہ کمن لا ذنبہ، جیسے کہ وہ شخص جس نے کوئی گناہ نہ کیا ہو۔ اس کی مثال اس طرح بیان کی جا سکتی ہے کہ کوئی آدمی کسی ناجائز مقدمے میں پھنس جائے
اور اس کا مقدمہ عدالت میں پہنچے تو وہاں پر مدعی اس کے خلاف دلیلیں دیتے ہیں، اور جو اس کی طرف سے وکیل ہوتے ہیں وہ ان کے جوابات دیتے ہیں۔ آخر کار اس کو اس مقدمے سے براعت مل جائے اور جج یہ کہہ دے کہ یہ باعزت بری کر دیا گیا، یعنی جو اس پر مقدمہ دائر کیا گیا تھا وہ اس سے خارج کر دیا گیا اور اس کو باعزت بری کر دیا گیا، تو اس سے مقدمہ تو ختم ہو جاتا ہے۔ لیکن دنیا کی عدالت میں اور جج کے یہاں اس مقدمے کی فائل موجود رہتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی کے دربار میں جب کوئی گناہ گار بندہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی صرف اس کے گناہ کو مٹاتے ہی نہیں بلکہ اس کی فائل کو بھی ڈیلیٹ کر دیتے ہیں۔ بالکل ایسے ہو جاتا ہے توبہ کرنے کے بعد میں جیسے اس نے آج ہی جنم پایا ہو، جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والا بچہ کوئی گناہ کیے ہوئے نہیں ہوتا، تو ایسے ہی اس انسان کی بھی مثال ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی گناہ کرتا رہے اور وہ گناہوں سے باز نہ آئے تو پھر ایسی شکل میں گناہوں کے بہت سے نقصان دہ اثرات اس کی ذات پر ظاہر ہونے لگتے ہیں۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ اور تم ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو کھلم کھلا کرتے ہو، اور ان گناہوں کو بھی چھوڑ دو جو چھپ چھپا کر کرتے ہو۔ آج موجودہ وقت میں ہم مسلمانوں کی اکثریت کسی نہ کسی گناہ میں مبتلا ہے، بلکہ بعض گناہ تو ایسے ہیں کہ جن کے تعلق سے ہم یہ جانتے ہیں کہ ہاں یہ گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم ان گناہوں کو نہیں چھوڑ پاتے۔ مثلاً ہر آدمی جانتا ہے کہ نماز چھوڑنا گناہ ہے، لیکن پھر بھی نمازیں چھوٹ گئیں۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن جھوٹ بول رہا ہے۔ آدمی جانتا ہے کہ غیبت کرنا گناہ ہے، لیکن خوب غیبتیں ہو رہی ہیں۔ اسی طرح آدمی جانتا ہے کہ گالیاں دینا، فحش بات اپنی زبان سے کہنا یہ بھی گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی زبان سے فحش باتیں نکل رہی ہیں۔ تو ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے کہ آیا ہمارے اندر کوئی گناہ موجود ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں یا نہیں۔ اللہ کا حکم ہے کہ گناہوں کو چھوڑ دو، تو اگر کوئی گناہ ہماری ذات میں پایا جاتا ہے تو ہم اس سے بچنے کی کوشش کریں، اپنے اندر سے اس گناہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں کہ جو امت مسلمہ میں عام ہو چکے ہیں اور ہم ان کی قباحت کو جانتے بھی ہیں، گناہ میں مبتلا شخص بھی جانتا ہے، لیکن جاننے کے باوجود ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا نہیں پا رہا ہے۔ تو اس لیے آج ارادہ کیا کہ گناہوں کے نقصانات اور انسان کی ذات پر جو برے اثرات پڑتے ہیں ان کو عرض کیا جائے، شاید کہ رہنمائی مل جائے اور ہمیں گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے۔ علماء دین نے گناہوں کے نقصانات کے تعلق سے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں، کوئی میرا اپنا ایجاد کردہ موضوع نہیں ہے۔ میں بھی مطالعے کے تحت
آپ کے درمیان میں کچھ عرض کروں گا، اور آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ کریں۔ اگر اس طرح کی کتابوں کا مطالعہ نہ ہو سکے تو کم سے کم علماء کی صحبت کو اختیار کریں، اولیاء اللہ کی صحبت کو اختیار کریں، اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ گناہ کے اسباب جو انسان کی ذات پر منفی پڑتے ہیں، ان میں سے ایک سب سے پہلا سبب بیان کیا گیا ظلمت القلب، کہ دل تاریک ہو جاتا ہے۔ دل کے اندر جو نورانیت ہوتی ہے ایمان کی وجہ سے، وہ نورانیت ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرنے کی وجہ سے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے۔ لیکن جب انسان گناہ کرتا ہے اور کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر ایسی شکل میں اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ حدیث پاک بھی ہے، آپ نے علماء سے حدیث سنی ہوگی کہ جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو ایک سیاہ نقطہ اس کے دل پر لگ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اس کا دل دھل جاتا ہے، صاف ہو جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا تو پھر مزید گناہ کرنے کی وجہ سے پھر اور نقطہ لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کا پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور جب دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر ایسی شکل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت اس کے دل سے رخصت ہو جاتی ہے۔ دل اصل اللہ تبارک و تعالیٰ کا مسکن ہے۔ حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں نہیں سماتا، لیکن مومن کے دل میں سماتا ہے۔ لیکن جو دل ویران ہو جائے، تاریک ہو جائے، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں سماتا۔ تو گناہ کا سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل ویران ہو جاتا ہے، اور یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ دوسرا نقصان سواد الوجہ، چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ جو انسان گناہ کرتا رہتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اور چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگتی ہیں، چہرہ بے نور ہو جاتا ہے، اس کی رونق ختم ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے آس پاس والوں کو بھی اس کے چہرے کو دیکھ کر کلفت ہونے لگتی ہے، تکلیف ہونے لگتی ہے۔ یہاں سوال کیا جا سکتا ہے کہ ہم نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا کہ جو خود گناہ بھی کرتے ہیں بلکہ دوسروں کے گناہوں کا ذریعہ بھی بنتے ہیں، لیکن دیکھنے میں بڑے خوبصورت محسوس ہوتے ہیں اور دنیا ان کی دیوانی ہوتی ہے، جیسے کہ فلم اسٹار۔ تو یہ دھوکہ ہے، ان کے چہرے پر نورانیت نہیں ہوتی، بلکہ وہ میک اپ کا اثر ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر ان کو اصل حالت میں دیکھا جائے، جب وہ میک اپ وغیرہ کیے ہوئے نہ ہوں، تو انسان ان سے گھن کرنے کی وجہ سے شاید کہ وہاں قے کر دے۔ کبھی ہم نے دیکھا تو نہیں، لیکن ہمیں قرآن و حدیث اور اسی طرح علماء ربانیین اور اولیاء اللہ کی باتوں پر پورا یقین ہے، ان کی تحریروں کے اندر یہ بات موجود ہے۔ اور جو ایسے لوگوں کے قریب رہتے ہیں وہ اس بات کو بیان بھی کرتے ہیں کہ ہاں واقعتاً ان کی شکلیں اسی لائق ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ سوال کسی کی طرف سے آئے، نوجوان کی طرف سے، کہ دنیا کے ایسے لوگ بڑے حسین دکھائی دیتے ہیں، تو وہ حقیقتاً حسین نہیں ہوتے، ان کی قباحت ان کے میک اپ وغیرہ کے نیچے چھپی ہوئی ہوتی ہے۔
تو گناہ کا دوسرا نقصان یہ ہے کہ انسان کے چہرے سے نورانیت ختم ہو جاتی ہے، جبکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ مومن آدمی کے چہرے پر نورانیت ہو۔ اور یہ بات بالکل سچی ہے کہ جو مومن ہوتا ہے، متقی پرہیزگار ہوتا ہے، تو اس کے چہرے پر نورانیت ہوتی ہے، بلکہ جتنا اس کی عمر بڑھے گی، بوڑھا ہوگا، اتنا ہی اس کے چہرے پر نور آتا چلا جائے گا۔ جبکہ ایسے لوگ جن کو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بڑے حسین ہیں اور گناہوں میں مبتلا ہوتے ہیں، جتنی ان کی عمر بڑھتی ہے اتنی ہی ان کی شکل بدصورت ہوتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے گناہ کا دوسرا نقصان جو گناہگار کی ذات پر پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے چہرے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے اور اس کا چہرہ بے نور ہو جاتا ہے۔ گناہ کا تیسرا نقصان جو گناہگار کی ذات پر پڑتا ہے، ضعفہ عن مقاومۃ عدوہ، کہ اس کے اندر بات یقین کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ کہنے کا مادہ باقی نہیں رہتا، یہاں تک کہ وہ اپنے مد مقابل اور اپنے دشمن سے اپنی گفتگو کے ذریعے سے مقابلہ بھی نہیں کر پاتا۔ جبکہ اس کے بالمقابل مومن آدمی، متقی پرہیزگار ایسا بندہ ہوتا ہے کہ اس کے سامنے اگر کوئی کتنا ہی بڑا دین کا دشمن کیوں نہ آ جائے، وہ اس سے بات کرتے ہوئے گھبراتا ہے، اور اللہ کا یہ نیک بندہ پورے اطمینان و سکون کے ساتھ میں اپنے مد مقابل سے گفتگو کرتا ہے۔ تو جو انسان گناہ میں مبتلا ہوتا ہے، توبہ نہیں کرتا، تو اس کی ذات پر ایک اثر یہ پڑتا ہے کہ پھر اس کے اندر سے اصابت رائے ختم ہو جاتی ہے اور وہ اپنے دشمن سے صحیح انداز میں بات چیت نہیں کر پاتا، اپنے دشمن کا مقابلہ نہیں کر پاتا۔ چوتھا نقصان یہ بیان کیا گیا، ذلۃ بعد عزۃ، کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اور گناہ سے باز نہیں آتا، توبہ نہیں کرتا، تو وہ ذلیل ہوتا ہے، چاہے کتنا ہی بڑا عزت دار کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی دنیا اس کو ذلیل کرتی ہے، دنیا اس کی عزت نہیں کرتی۔ اور یہ بالکل کھلی ہوئی بات ہے، مشاہدے میں آتی ہے کہ چاہے کسی کے پاس کتنی ہی دولت کیوں نہ ہو، اس کے پاس جاہ و منصب کیوں نہ ہو، طاقت کیوں نہ ہو، لیکن گناہ کی وجہ سے لوگ اس کی کبھی عزت نہیں کیا کرتے۔ ہو سکتا ہے سامنے اس کی طاقت کی وجہ سے اس کو برا کہنے سے ڈریں، لیکن پیچھے ہر آدمی اس کو برا کہتا ہے۔ تو گناہ گار آدمی کو کوئی انسان اچھا نہیں کہا کرتا، چاہے کتنا ہی طاقتور ہو، چاہے کتنا ہی اس کے پاس اونچا منصب ہو، یہاں تک کہ اس کو دنیا کی حکومت ہی کیوں نہ مل جائے۔ کتابیں ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہیں، فرعون کو بادشاہت بھی ملی اور اس نے خدائی کا دعویٰ بھی کیا، ابو جہل کو مکے کی سرداری ملی، اس نے اپنی طاقت پر ناز کیا، قارون کو دولت ملی، اس نے اپنی دولت پہ ناز کیا، لیکن تاریخ گواہ ہے کہ کوئی بھی انسان ان لوگوں کا عزت کے ساتھ نام نہیں لیتا، ہر ایک ان کو ذلیل سمجھتا ہے اور ذلت کے ساتھ ہی ان کا نام لیا جاتا ہے۔ تو ذلۃ بعد عزت، کہ چاہے عزت
اس کو پہلے سے کتنی ہی حاصل ہو، لیکن اگر گناہ کرتا ہے، گناہ سے باز نہیں آتا اور توبہ نہیں کرتا، تو پھر اس کو دنیا کے اندر ہی ذلیل ہونا پڑتا ہے، وہ ذلیل ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک سبب یہ بھی بیان کیا گیا، زوال انسہ بینہ و بین اہلہ، گناہ کے نقصانات میں سے ایک نقصان یہ بھی ہے کہ جو انسان گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر گھر والوں کی محبت اس کے دل سے ختم ہو جاتی ہے، اس کے اور اس کے گھر والوں کے درمیان میں انسیت، محبت باقی نہیں رہتی۔ دو چیزیں ہیں، ایک گھر ہے، ایک گھر والی، دونوں کو ہی قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکون کی چیز فرمایا ہے۔ بیوی کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے تمہارے لیے بیویاں پیدا کی، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ اسی طرح گھر کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَجَعَلَ لَكُمْ بُيُوتًا سَكَنًا، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے۔ تو جب انسان گناہ کرتا ہے تو پھر ایسی شکل میں اس کے گھر والوں کے اس کے دل سے محبت ختم ہو جاتی ہے، اس کا گھر میں دل نہیں لگتا۔ باہر جائے گا تو بڑا ہنسی خوشی لوگوں کے درمیان میں، دوستوں کے درمیان میں بات چیت کرے گا، خوب مذاقیں ہوگی، لیکن جب گھر میں آئے گا تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہے، شیطان سوار ہو جاتا ہے، گھر میں کبھی سامان کو توڑ پھوڑ کرتا ہے، کبھی بیوی سے لڑتا ہے، کبھی بچوں کو ڈانٹ ڈپٹ کرتا ہے۔ ایسے موقع پر گھر والے بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پر کوئی اثرات ہیں، جناتی اثر ہو گیا ہے، لیکن حقیقتاً یہ انسان اپنے گناہ کی سزا پاتے ہوئے ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان گناہ کرتا ہے، گناہ سے باز نہیں آتا، تو پھر ایسی شکل میں اللہ تبارک و تعالی اس کے گھر والوں کی محبت اس کے اندر سے ختم کر دیتا ہے، اسے کسی سے تعلق نہیں رہتا، کسی کی محبت اس کے دل میں باقی نہیں رہتی۔ اور اس کی واضح مثال شرابی کے تعلق سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب کسی انسان کو شراب کی لت لگ جاتی ہے، شراب کا عادی ہو جاتا ہے، تو اکیلا باہر جنگلوں میں، بازاروں میں، گلیوں میں گھومتا رہے گا، مست رہے گا، لیکن نشے کی حالت میں بھی اگر گھر آئے گا تو گھر والوں سے جھگڑے گا۔ تو یہ اس کو اس کے گناہ کی سزا ملتی ہے۔ اور یہی نہیں بلکہ اس سے آگے بڑھ کر جس کو الگ سبب کے طور پر بیان کیا گیا ہے، ثم بینہ و بین نفسہ، کہ گھر والوں سے ہی انسیت و محبت ختم نہیں ہوتی، بلکہ خود اس کو اپنی ذات سے ہی تکلیف ہونے لگتی ہے، اپنی ذات سے اس کو محبت باقی نہیں رہتی۔ کتنے آج کے موجودہ وقت میں نوجوان ایسے ہیں جو اس بات کو کہتے ہوئے سنے گئے کہ میرا کہیں دل نہیں لگتا، یہاں تک کہ پتہ نہیں مجھے ہو کیا گیا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بس اپنے آپ سے بھی جان چھڑا لوں، خودکشی کر لوں، کہیں جا کر مر جاؤں، کہ اپنی زندگی بھی مجھے ایک بوجھ لگتی ہے۔ تو یہ باتیں جو زبان پر آتی ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ انسان حقیقتاً اپنے گناہ کی سزا پاتا ہے،
یا اللہ کی طرف سے اس پر عذاب ہے۔ جس انسان کو اپنے آپ سے محبت نہیں رہی، گھر والوں سے کیا محبت ہوگی؟ اور جس انسان کو نہ اپنے آپ سے محبت ہو نہ گھر والوں سے محبت ہو، تو ایسی شکل میں وہ انسان کسی سے کیا ہمدردی کرے گا، کیا حقوق العباد ادا کرے گا؟ تو گناہوں کے نقصانات میں سے ایک بڑا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کو اپنی ذات سے محبت نہیں رہتی، اپنے گھر والوں سے محبت نہیں رہتی۔ اور یہی نہیں بلکہ آگے چل کر اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ ثم بینہ و بین اللہ، کہ اس کو اللہ سے بھی محبت نہیں رہتی، جبکہ ایمان والے کو اللہ کی محبت کے بغیر چین نہیں آتا۔ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ایمان والا ہو اور اس کو اللہ سے محبت نہ ہو۔ یہ تو ایمانی جز ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فطرتاً اس کلمے پاک کی نسبت پر سب سے پہلے اس کے دل کے اندر جو محبت آتی ہے وہ اللہ کی محبت آتی ہے۔ اور کیوں نہ آئے؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی وہ ذات ہے جو اپنے بندوں سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ یہاں تک کہ دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقیں پائی جاتی ہیں، ہر مخلوق کے اندر مادہ بھی ہوتی ہے اور نر بھی ہوتا ہے، لیکن حدیث پاک کے اندر مادہ کی محبت کی مثال دی گئی کہ مادہ کو یعنی ماں کو اپنی اولاد سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اولاد کے لیے سب کچھ قربان کر دے گی۔ ماں ایک ایسی ذات ہوتی ہے کہ خود فاقے کر لے گی لیکن اولاد کا پیٹ بھر دے گی، خود پریشانی اٹھا لے گی لیکن اولاد کو سکون پہنچائے گی، اپنی جان دے دے گی لیکن اولاد کی جان بچائے گی۔ لیکن میرا اللہ ایسی ماں سے جو اپنی اولاد سے اتنی محبت کرتی ہے، اس سے بھی کہیں زیادہ 70 گنا یعنی بے انتہا اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے۔ لیکن گناہ کا نقصان اتنا بڑا گناہ گار کی ذات پر کہ اس کو اللہ سے بھی محبت نہیں رہتی۔ کتنا بڑا گناہ، کتنا بڑا نقصان ہے کہ انسان کا دل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ یہ بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا۔ محبت کے تعلق سے پچھلی مجلس میں نے مفصل گفتگو کی تھی، جس کا نتیجہ یہی تھا کہ انسان کا دل بغیر محبت کے نہیں رہ سکتا، لیکن اللہ کی محبت اگر دل کے اندر آ جائے تو ایسی شکل کے اندر انسان کامیاب ہے۔ اور میں نے مخلوق اور خالق یعنی اللہ کی محبت دونوں کے درمیان میں جو فرق ہے اس کو بڑی تفصیل سے آپ کے سامنے عرض کیا تھا۔ اور اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، کہ اپنی محبت بندوں کے دلوں کے اندر کیسے پیدا ہو جائے؟ کیونکہ بندہ دنیا کی چیزوں میں پڑھ کر غافل ہو جاتا ہے۔ اللہ نے تو یہ بات بیان فرما دی کہ میں اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، لیکن بندہ دنیا میں الجھ کر اللہ کی محبت سے غافل ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کا طریقہ بھی بتلایا۔ یہ طریقہ کیوں بتلایا؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی چاہتا ہے کہ بندے کے دل میں صرف میری محبت رہے، اور طریقہ یہ بتلایا
کہ اے نبی کہہ دیجئے کہ اے بندو، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو محبت تمہارے دل میں اسی وقت میں کامل ہوگی جبکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر داخل کر لو گے۔ تو اللہ سے محبت کامل طریقے پر بندے کے دل میں پیدا ہو جائے، اس کا طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ نبی کی سنتیں اپنی زندگی میں داخل کرو۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ انسان اللہ کی محبت کے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، لیکن گناہ کی نحوست اس شکل میں ظاہر ہوتی ہے کہ اس کے دل سے اللہ کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایک بڑا نقصان جس کے لیے انسان دنیا میں ساری محنتیں کرتا ہے، یہاں سے وہاں منتقل ہوتا ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے وہ چیز ختم ہوتی ہے کہ نقصان رزق ہی، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر اس گناہ کی وجہ سے اس کی ذات پر نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس کے رزق کو کم کر دیا جاتا ہے، یعنی اس کے رزق میں سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ انسان کی کوشش اور محنت یہ ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ کماؤں، زیادہ سے زیادہ اپنے پاس میں روزی جمع کر لوں، دولت جمع کر لوں، لیکن جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روزی کے اندر سے برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور برکت ختم ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ پہلے اگر 10,000 کماتا تھا تو اب 8,000 ہو جائیں، تعداد کے اعتبار سے کم نہیں ہوتی، بلکہ اس کے اندر اس مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ بے برکتی پیدا کر دیتا ہے کہ وہ پھر ایسی جگہوں پر خرچ ہوتا ہے کہ جہاں پر ضرورت نہیں ہوتی۔ مثلاً کوئی بیماری لگ گئی، اس میں مال خرچ ہو گیا، یا ڈاکوؤں نے اس کو لوٹ لیا، یا کسی ناجائز مقدمے میں پھنس گیا، تو گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ ہے کہ اس کی روزی کے اندر سے برکت ختم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح گناہ کا ایک بڑا نقصان یہ بھی بیان کیا گیا کہ وقوع العبد فی بئر الحسرات، کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے تو پھر یہ حسرتوں کے کنویں میں گر جاتا ہے، یعنی ایسی چیزوں کی امیدیں باندھنے لگتا ہے جو اس کی طاقت میں نہیں، لمبی لمبی امیدیں، لمبی لمبی چاہتیں کہ مجھے یہ بھی حاصل ہو جائے، مجھے یہ بھی حاصل ہو جائے، جبکہ اس کی طاقت نہیں ہے کہ ان چیزوں کو یہ حاصل کر سکے۔ تو گناہ گار بندہ جب گناہ سے توبہ نہیں کرتا تو پھر ایسی امیدیں باندھتا ہے جن میں محنت اور کوشش کرنے کے بعد میں پھر اس کو حسرت اور افسوس ہاتھ لگتا ہے، کوئی نفع اس کو نہیں ملتا۔ اسی طرح سے گناہ کا ایک نقصان یہ بھی بیان کیا گیا کہ ذہاب المحبتی، ذہب المحابتی، کہ اس کا رعب لوگوں کے دلوں سے ختم کر دیا جاتا ہے، کہ چھوٹا سا بچہ بھی منہ پر کچھ بھی بات کہہ کر نکل جاتا ہے، جبکہ مرد کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جاہ و جلال دیا اور اس کے اندر طبعی طور پر ایک قسم کا رعب ہوتا ہے، لیکن گناہ کی وجہ سے اگر بندہ توبہ نہیں کرتا تو پھر ایسی شکل میں سامنے والے کے اوپر جو رعب ہوتا ہے وہ رعب اس کا ختم ہو جاتا ہے، جبکہ اس کے بالمقابل اولیاء اللہ کو دیکھیں، متقی پرہیزگار لوگوں کو دیکھیں
تو پھر ایسی شکل میں ان کا رعب اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ اچھا خاصا مالدار، اچھا خاصا جاہ و منصب کا مالک انسان بھی اس سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں اس سے کس طرح سے بات چیت شروع کروں۔ حضرت اقدس مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نرم مزاج تھے اور جسم و جثے کے اعتبار سے بھی پتلے دبلے تھے، تو ان کی نرمی بہت زیادہ مشہور تھی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ نرم مزاج تھے، نرم مزاج آدمی سے کوئی بھی بلا تکلف بات چیت کر لیتا ہے، تو حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی کوئی بھی آدمی بات کر لیتا، لیکن حضرت کے رعب کا یہ عالم تھا کہ بڑے سے بڑا مالدار بھی ان کے سامنے جب آتا تو اس سوچ میں پڑ جاتا کہ حضرت سے کس طرح سے بات شروع کروں۔ تو تقوی اور پرہیزگاری کا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کا رعب دوسروں پر پڑتا ہے، لیکن اگر گناہ کرتا ہے تو پھر ایسی شکل میں گناہ کا نقصان یہ گناہ کی وجہ سے انسان کے اندر سے جو ایک رعب اور ہیبت ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور بھی ان کے علاوہ علماء نے بہت سے نقصانات بیان کیے ہیں، کبھی موقع ملے گا تو انشاءاللہ اور مزید عرض کروں گا، لیکن اتنی بات کہنے کے بعد میں درخواست یہ ہے، یہ سبق کے طور پر میں نے آپ کے سامنے عرض کیا کہ میرا سبق بھی پکا ہو جائے آپ لوگوں کو سنانے کے بعد میں، اور اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سبھی حضرات کو بھی عمل کی توفیق دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کریم کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهُ، کہ جو کھلم کھلا گناہ ہو رہے ہیں ان کو بھی چھوڑو، اور جو چھپ چھپا کر گناہ ہو رہے ہیں ان کو بھی چھوڑو۔ تو ہمیں ہر ایک کو محاسبہ کرنا ہے، ہر انسان کسی نہ کسی گناہ میں عمومی طور پر مبتلا ہے۔ یہ زمانہ ایک ایسا زمانہ چل رہا ہے، یہ دور ایک ایسا دور ہے کہ آدمی اپنے آپ کو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں گناہوں سے بچا ہوا ہوں، لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جو عادت بن چکے ہیں اور ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ جیسا کہ میں نے شروع میں عرض کیا کہ کوئی آدمی گالی دیتا ہے تو اس کی عادت بن چکی ہے، اس کی اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں جاتی کہ ہاں گالی دینا گناہ ہے۔ معلوم کریں گے کہ بھئی گالی دینا گناہ کا کام ہے تو فوراً کہے گا ہاں گناہ کا کام ہے، لیکن آپس میں جب بات چیت ہوتی ہے تو بے گنتی گالیاں زبان سے نکلتی ہیں۔ اسی طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے، لیکن عادت بن چکی ہے، بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں۔ تو کچھ گناہ ایسے ہیں ہماری زندگی میں کہ وہ عادت بن چکے اور ہماری اس طرف توجہ نہیں جاتی۔ تو ہمیں اگر اللہ کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا کرنی ہے تو پہلے اپنے دل کی صفائی کے لیے گناہوں سے پرہیز کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا پڑے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ گناہ کے نقصانات میں نے عرض کیا کہ جب بندے سے گناہ ہوتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر ایسی شکل میں اس کا دل سیاہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل ویران ہونے لگتا ہے، اور جو دل ویران ہوتا ہے اس دل میں اللہ کی محبت نہیں آتی۔ تو اس لیے جہاں ہم اپنی اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں تو وہاں اپنی اصلاح کے لیے ایک بنیادی چیز یہ ہے، اور میرا سبھی سے پیغام ہے ایمان والوں سے، کہ اللہ کی محبت اپنے دل میں پیدا کرنے کے لیے، حقیقتاً مسلمان بننے کے لیے، حقیقتاً مومن کامل بننے کے لیے ہم گناہوں سے بچیں۔ جو گناہ ہماری عادت بنے ہوئے ہیں، جس طرف توجہ نہیں جاتی، خود اپنا محاسبہ کر کے ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور اس کے لیے بہت آسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کریں، اور ایک مرتبہ تنہائی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر
یہ عرض کر دیں کہ اللہ اب تک زندگی میں بہت سے گناہ ہوئے اور غفلت کی زندگی یوں ہی گزرتی رہی، اب آئندہ میں گناہ نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے۔ جبکہ بہتر طریقہ تو یہ ہے کہ اچھی طرح وضو کرنے کے بعد تنہائی میں 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھے اور پھر پوری توجہ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح نہ کر سکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے اپنا دل اللہ کی طرف لگائے اور پوری توجہ کے ساتھ میں یہاں تک کہ بغیر ہاتھ اٹھائے بھی دل ہی دل میں یہ کہہ لے کہ اللہ غلطی ہو گئی، اب نہیں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے میں تو چاہتا ہی یہ تھا کہ تم مجھ سے معافی مانگے، اس لیے کہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اور جس سے محبت ہوتی ہے تو اس کی طرف سے تو بہانہ بھی مل جائے تب بھی اس کی بڑی سے بڑی غلطی کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا بھی دستور ہے۔ اللہ تو رحمان ہے، رحیم ہے، غفور ہے، غفار ہے، تو بندہ جب تھوڑی سی بھی توجہ اللہ کی طرف کر لیتا ہے اور عاجزی کا اظہار کر دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی یہی ادا پسند آ جاتی ہے اور اس پہ ہی اس کو معافی کا پروانہ دے دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی بھی مانگنی چاہیے اور آئندہ کی زندگی کو صاف ستھرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم نے اس طرح سے کوشش کی تو انشاءاللہ پھر ایسی شکل میں ہمارے دل کی ظلمت دور ہوگی، دل میں نورانیت پیدا ہوگی، پھر ایسی شکل میں جس طرح ہم محنت کر رہے ہیں، اپنے اصلاح باطن کی کوشش کر رہے ہیں، اپنے شیخ و مرشد کی صحبت میں رہ کر اللہ کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر یہ کام ہمارے لیے بہت آسان ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔